کہا ہے کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے, جو آپ کے ساتھ جو آپ کے خلاف ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے, تو ہم ملک کی تباہی دیکھیں مستقبل میں. دیکھیں اب میرے خلاف ہے کون, ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو, یہ تو ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. آج دیکھیں میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, غصہ اس طرف سے ہے, وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں. یہ آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں, کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں ہے. اب یہ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کون نہیں مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا. یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا, یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو؟ ہمیشہ پرامن احتجاج کا ہے, قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے. یہ میرا 27 سال کا ہے بھئی. جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, تب جلاؤ نہیں کیا. تو نے بات کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے کہ ہم اس کو 4 شیڈول میں لے کے جانے لگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے کیا جو اپنا اگلا لاہ عمل بنایا ہے, کہ اگر 4 شیڈول میں اگر آپ کی پارٹی جاتی ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, تو کیا آپ کا لاہ عمل ہے؟ دیکھو جب اگلی ٹیم یہ فیصلہ کر لیتے نا کہ میچ نہیں کھیلنا, تو پھر وہ ٹیکٹیکل ناک آؤٹ پہ جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, کیونکہ میچ تو وہ اب کھیل نہیں سکتے. دیکھیں وہ میں نہیں ابھی کہہ سکتا, کیونکہ مجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو واپس لوں گا یا نہیں لوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ایک منٹ, کیونکہ ان کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا ہے, ان کے اوپر جو پریشر پڑا ہے یہ مجھے پتا ہے.